جب بھی کوئی سیاستدان حکومت میں آیا ہے تو اس نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کو یا اپوزیشن سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ممبران کو وہ غدار وطن ڈکلیئر کر دے یا اس پر کرپشن کے چارجز شروع کر دے۔ یہ آج کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے، پچھلے 75 سال کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو کوئی بھی سیاستدان حکومت میں آیا ہے وہ اسی پالیسی کی بنا پر آیا ہے۔ لہٰذا ایسی پالیسی نے ملک کو بہت ہی نقصان پہنچایا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں 1947 میں، جب لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے تو 1948 میں اس نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو حکم دیا کہ اس نے ایک پالیسی بنائی کہ آپ کو یہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو نہ صرف بے دخل کر دیا بلکہ اس پر ٹائپ رائٹر چوری کا الزام لگا کر تاحیات سیاست سے دور کر دیا اور اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ بات ہمارے سامنے تھی کہ سندھ وہ علاقہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن ہم نے اس کی یہ حمایت ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ جہاں ہم دوسری طرف دیکھیں، جب یہی رد عمل اس نے KPK کی طرف سے، سرحد کی طرف سے محسوس کیا تو اس نے سرحد کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر اس پر کرپشن کے کیسز شروع کر دیے۔ یا تھوڑا سا آگے چلیں، 1958 میں اگر ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان نے کیا کیا۔ جتنے بھی لیڈران تھے، AK فضل الحق جس نے 1940 کی قرارداد لکھی تھی، اسے اس نے اینٹی پاکستان ڈکلیئر کر دیا۔ یا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہاں اور تھوڑا سا آگے چلیں، 1971 میں 1971 میں مجیب الرحمان جس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ایسٹ پاکستان میں، تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ اسے ہم نے بنگال سے پکڑ کر پاکستان لے کے آئے اور گرفتار کر لیا۔ یا جب گرفتار کر لیا جس کی وجہ سے پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بھٹو حکومت میں آئے، تو بھٹو کے حکومت میں آنے کے بعد وہی سیم پالیسیاں چلتی رہی۔ اس نے بھی اپنے اپوزیشن لیڈران کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے چودھری شجاعت حسین کے والد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہمارے سامنے ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان کی اسمبلی نے اگر اس کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس کی پالیسیز پر چلنے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کیا، تو اس نے اسمبلی توڑ دی اور وہاں پر اپنا راج قائم کر دیا، اپنا وزیر اعلیٰ وہاں پر نامزد کر دیا۔ اگر پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں، 1978 میں کیا ہوا کہ جب حکومت میں آ چکے تھے ضیاء الحق، اس نے وہی سیم پالیسیز اپلائی کی بھٹو پر اور بھٹو کو پھانسی دلوا دی۔ یا آگے ہم چلیں، ضیاء الحق کے بعد جب نواز شریف حکومت میں آ رہے ہیں تو بینظیر پر کیسز بنا رہے ہیں، جب بینظیر حکومت میں آ رہے ہیں تو نواز شریف پر کیسز بنا رہے ہیں۔ یہی دار مدار چلتا رہا۔ یہاں ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ 1999 میں جب مشرف حکومت میں آئے تو اس نے سب پارٹیوں پر پابندی لگا دی، جس میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سرفہرست تھی۔ پھر یہ پارٹیز آپس میں مل گئی اپنے آپ کو محب الوطن ثابت کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو ہمارے سامنے عمران خان کی مثال آ جاتی ہے۔ وہ بھی پاکستانیوں کے سامنے اپنا نام منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو جنگیں چلتی رہی تھی، پہلے تو میدان گرم ہوتا تھا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں۔ اب تیسرا پلیئر، تیسرا بہادر اور میدان میں آ گیا اور ان کے درمیان مار کا رائی شروع ہو گئی۔ 75 سالہ اقتدار کی حوث بتانے کا میرا مقصد یہ تھا آپ کو کہ جو بھی بندہ، جو بھی حکمران پاور میں آیا ہے، اس نے ایسی پالیسیز اختیار کی ہیں کہ جس کا ملک کو نقصان ہو۔ ایک بندہ پاور میں آ گیا اور دوسرے پر الزام لگا رہا ہے۔ آج کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا۔ نقصان صرف اور صرف ملک پاکستان کا ہوگا کہ جو اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں تو وہ رک جائے گا، وہ انویسٹ نہیں کرے گا۔ جس سے کیا ہوگا کہ جو پاکستان پہلی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اس پر یہ آخری مہر ثابت ہوگی۔ پچھلے رپورٹ غریب عوام جو 10 کلو کا آٹا نہیں لے پا رہی، ڈیلی ویجز، ان پر سختیاں نازل ہوں گی۔ اور جو صاحب اقتدار ہیں، خواہ وہ اپوزیشن کی ٹیبل پر بیٹھے ہوں، خواہ وہ حکومتی ٹیبل پر بیٹھے ہوں، وہ تو آرام و سکون میں زندگی گزارتے ہوں گے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی نقصان پچھلے 75 سال سے صرف اور صرف ایک غریب عوام کا ہو رہا ہے جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو سوچیں اور تعین کریں کہ وہ ایک پیج پر بیٹھیں اور ایک پیج پر بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کریں اور کرپشن یا اینٹی پاکستان کا ٹائٹل نہ بانٹی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ایسی پالیسیز اپنائیں گی تب ہی وہ ترقی کریں گے، تب ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ نہیں تو ہم دیکھتے پھریں گے کہ ان کے درمیان بھی آپس میں فسادات ہوتے رہیں گے اور ملک کی اکنامی
وہ خراب ہوتی جائے گی اور اس کے ساتھ ملک بھی ڈیفالٹ کرتا رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں ترقی کرے اور ہم خوشحالی دیکھیں۔ دیکھتے رہیں ہماری ویڈیو اور سبسکرائب کیجیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو۔ شکریہ۔